میں نے اکثر سنا ہے کہ شادی قریب آ رہی ہے، ایک بکرا صدقہ دے دو، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کالے بکرے کی سری دے دو، اور جو بھی ہم پہ مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو ہم یہی اپنے ذہن میں ہم نے بٹھا لیا ہے کہ ہم نے بکرے کا صدقہ ہی دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صدقہ ہے کیا، اور ہم کن کن چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کالے بکرے کا ہی صدقہ دیں۔ ہم ان چیزوں پہ غور کریں گے، اور میرے پاس آج جتنے بیانات ہیں وہ بخاری اور مسلم سے لیے گئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صدقہ کرو، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ مال کو پاک صاف کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اب صدقہ ہے کیا؟ صدقہ یہ ہے کہ غریب کی مدد کرنا، کوئی بھی حاجت مند ہے اس کی حاجت کو دور کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یہ سب صدقہ میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم صرف بکرے کا صدقے کو ہی کیوں صدقہ سمجھتے ہیں، یا بڑا گوشت لے کے صدقہ کرو۔ صدقے کی بہت ساری صورتیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بکرے کا صدقہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مصیبت ہے تو آپ نے کالے بکرے کا صدقہ کرنا ہے، اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ پرندوں کو باجرہ ڈالتے ہیں یا روٹی ڈالتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ گھر کے جانوروں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ باہر اگر کوئی غریب آیا ہے، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فرض کریں آپ کے کسی رشتہ دار کے پاس بھی اگر کپڑے نہیں ہیں اور آپ ان کو کپڑے فراہم کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری حالتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو صدقہ دینا بہت پسند ہے۔ صدقہ آپ کے گھر سے بلاؤں کو ختم کرتا ہے، آپ کی مصیبت پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آفت جو آنے والی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور آپ صدقہ دینے کے جتنے بھی طریقے ہیں، مثلاً صبح اٹھ کے تھوڑا سا باجرہ باہر پرندوں کو ڈال دیں، رات کی بچی بھی روٹی ہے اس کو تھوڑا گیلا کر کے وہ توڑ کے وہ پرندوں کو ڈال دیں، کسی بلی کو دودھ ڈال دیں، کسی کتے کو اگر باہر ہے کوئی تھوڑا گوشت پڑا ہے، کوئی ایک آدھ بوٹی پڑی ہے وہ ڈال دیں، یہ بھی صدقے کی قسم ہے۔ آبی جانوروں کو، مچھلیوں کو اگر آپ آٹے کی گولیاں بنا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جا کے آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بکرا فوڑ نہیں کرتے ہیں، نہ کریں، ضروری تھوڑی ہے، ہمارے مذہب میں کہیں نہیں لکھا کہ بکرے کا آپ صدقہ کریں۔ آپ تھوڑا سا گوشت لے لیں، 1 پاؤ لے لیں، آدھا کلو، جو آپ کی توفیق ہے، کسی غریب کو دے دیں، کوئی کھانا کھا لے، یہ صدقہ ہے۔ اگر آپ بچی ہوئی بوٹیاں یا ایسا گوشت جو آپ نے نہیں کرنا ہوتا ہے، چھچڑے وغیرہ، وہ باہر بلیوں کو ڈال دیں، یہ بھی افضل صدقہ ہے کہ آپ جانوروں کو، اللہ کی مخلوق کو آپ کھلا رہے ہیں، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محلے کے بچوں کو کوئی میٹھا کھلا دیتے ہیں، کوئی ٹافیاں بانٹ دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دوستوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ گھر میں رشتہ دار آ گئے، ان کو چائے پانی، ان کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری صدقات کی اقسام ہیں، اور ان پر آپ عمل کریں، اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال آپ دیتے ہیں نا، وہ 70 گنا بڑھ کے آپ کو ملتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک طرح کا قرض ہو جاتا ہے۔ آپ 50 روپے 10 روپے بھی دیتے ہیں نا صدقے کی نیت سے، تو وہ اللہ کے پاس قرض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو لٹانا ہے وہ قرض آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو کیسے جو ہے وہ واپس کرتا ہے۔ آپ کی دعا آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے، دعا مانگنا سیکھیں۔ اور میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے ہی میری مشکل حل کرنی ہے۔ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن میری مشکل تو آپ نے حل کرنی ہے نا، کیونکہ آپ رحیم ہیں۔ آپ یقین کریں
آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آج سے ہی اللہ سے باتیں کریں. آپ کا پین بھی اگر گم ہو گیا نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھیں. اللہ سے مدد مانگیں. اللہ آپ کی دعا سن رہے ہیں. یہ پیروں فقیروں کے پاس جانا بند کریں. ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ولی اور ولی کا کوئی رتبہ نہیں ہے. میں اس چیز پہ یقین رکھتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت بہت علم والے ہوتے، بہت نیک ہوتے ہیں. اللہ کا ان کے اوپر کرم ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں. میں اللہ کے ولی جو ہے میں ان کی عزت کرتی ہوں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں. اللہ کچھ لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، ان کی عبادات کی وجہ سے اللہ کا کرم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، شرک کرتے رہیں اور اللہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا نوازتا ہی رہے گا. ایسا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ امتحان ضرور لیتا ہے. آپ اللہ سے مانگیں، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی مشکل آپ کی حل کرے گا. اور لوگوں کو اچھی بات بتایا کریں. میں نے دیکھا ہے ہمارا جو ایک کامن پرابلم ہے نا ہماری سوسائٹی میں، اگر کوئی بچہ یا بڑا یا کوئی ماڈرن انسان کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے نا اچھی، تو فوراً اس کو کوئی نہ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے لک ہو از ٹاکنگ، اور تم تو بس کرو، تم تو یہ کرتے ہو، اور چلو چھوڑو، تم تو سگریٹ پی رہے تھے گلی میں. ایسا مت کہا کریں. اللہ نے کب کہا ہے کہ صرف ولی جو ہیں وہی نیک بات بتائیں؟ اللہ نے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ جو اچھی بات آپ کو پتہ ہے آپ دوسروں کو بتائیں. دیکھیں، آپ کے بتانے سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، بزرگوں کا ادب کرتا ہے، بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہے، یہ سب کچھ عبادات ہے، تو اس کو تو اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. قیامت تک آپ کو بھی ملے گا. یہ یاد رکھیں، یہ قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو میں بھی اپنی رائے یہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. میرا اپنا بھی تجربہ بھی یہی ہے اور میری آبزرویشن بھی یہی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ قصور خاوند کا ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، اپنے بہن بھائیوں میں بھی میں نے دیکھا کہ جو خاوند ہوتا ہے نا، وہ شادی سے پہلے تو ماں اس کو پکا کرتی ہے کہ شادی کے بعد تم نے بدلنا نہیں ہے، بیوی تو تھلے نہ لگ کے رویں، ماں نو نہ پل جائیں، میں دودھ نہیں بخشنا. اس طرح کے بیانات ماں پہلے ہی دینا شروع کر دیتی ہے. بہنیں الگ اس کو پکا کرتی ہیں، بھائی تمہارے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ بیوی کی سنو اور ہماری نہ سنو. اور خاوند اگر شادی کے بعد اگر کوئی بات مان لیتا ہے بیوی کی یا تعریف کر دیتا ہے تو آپ دیکھا کریں کہ بہنوں کے اور ماں کے چہرے کے اوپر کیسے تاثرات آتے ہیں. لیکن کچھ مرد ایسے ہیں وہ ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ماں کے ہو جاتے ہیں، تو فکر نہ کر، میں آج ہی پوچھنا. اور جب بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بیوی کے ہو جاتے ہیں، میں دسنا اپنی ماں نوں، میری بیوی نے انج آکھیا کیوں. ایسے مرد کو کہتے ہیں لائی لگ. جب بیوی کے پاس ہیں تو بیوی کے ہیں، اگر ماں کے پاس ہیں تو ماں کے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسلام میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہی نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ نکاح کرو اور الگ ہو جاؤ، یعنی کہ آپ نکاح کریں اور بیوی کو الگ گھر لے کے دیں. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ تو ہم لوگوں نے انڈیا سے اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ ہم ہزاروں سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں، تو ہندوؤں میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو ہمارے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم آیا. ظاہر ہے ہم اتنے ہزاروں سال اکٹھے رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر مرد افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ الگ گھر لے کر رہے. یہ خوف ہے کہ اگر آج میرا یہ کوشچن غلط ہو گیا تو میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑنا، میرے باپ نے مجھے نہیں چھوڑنا، میرا جو ہے نا موبائل لے لیا جائے گا، مجھے میرا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. یہ دھمکیاں بچوں کو مت دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں. آپ یہ خوف و ہراس مت پیدا کریں. بچوں کو کھل کے ہنسنے دیں، ان کو اپنی پسند کا کھانا کھانے دیں. اور کھیل بچوں کے لیے بہت ضروری ہے.
कल हमारे कॉलेज में बॉयज़ का मैच था और जब भी मैच होता है तो मैं अपनी क्लास के साथ बैनर्स भी बनवाती हूँ, हम उसके लिए दुआ भी करते हैं और हम जाते हैं और हम खूब खुश होकर एंजॉय करके हम मैच देखते हैं। देखिए ना, बच्चों की यही छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, इसी में उनकी ज़िंदगी है। आप देखें, जिस दिन मैच होता है बच्चे, लड़कियाँ या लड़के कितने एक्साइटेड होते हैं। वो घर से तैयार होके आ रहे होते हैं और वो उनकी एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना, मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो इतना हाई होता है। और मैं ये सोचती हूँ कि हँसना, बोलना और खेल बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे मैंने ऑब्ज़र्व किया है जिनके पेरेंट्स उनको बहुत प्रेशराइज़ रखते हैं, हर वक़्त पढ़ाई पे लगाए रखते हैं, वो ज़िंदगी में इतने कामयाब इंसान नहीं बनते। आप देखिए, आप नोट कीजिएगा, वो बच्चे जो सेकंड, थर्ड या अच्छे नंबरों से पास होते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी को भी एन्जॉय करते हैं, वो अदब भी सीखते हैं, अच्छा खाना भी खाते हैं, कार्टून्स भी देखते हैं, ड्रामास भी देखते हैं, वो ज़्यादा कामयाब इंसान हैं। वो ज़िंदगी में ज़्यादा खुशगवार तब्दीली लाते हैं, वो खुद भी खुश रहते हैं, अपने पहले पेरेंट्स को भी खुश रखते हैं, बहन-भाइयों को भी, जब शादी होती है तो अपनी बीवी को भी खुश रखते हैं। तो इसलिए बच्चों के ऊपर दबाव मत डालें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को हँसने दें, उनको एन्जॉय करने दें। अगर वो घूमना चाहते हैं, तो उनको घूमने दें। अगर वो अच्छा खाना, अपनी पसंद का खाना चाहते हैं, तो खाने दें। अगर वो दोस्तों से मिलना चाहते हैं, तो इससे पाबंदी ना लगाएँ। कि अल्लाह ताला माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला रखता है और अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। जो माफ़ी माँगे, बगैर माफ़ी के अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। आप अपने गुनाह एडमिट करें। एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने इतने गुनाह किए और अब आप चाह रहे हैं कि आप ना नमाज़ पढ़ें, ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और ना माफ़ी माँगे और अल्लाह आपको माफ़ कर दे, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला को नौजवान की तौबा सबसे ज़्यादा पसंद है। आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है, आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी माँगें, गिड़गिड़ाएँ, रोएँ और एडमिट करें। एडमिट करना ज़रूरी है कि ये मैंने गुनाह किया है और मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। ए अल्लाह ताला, मुझे जो है वो माफ़ी दे दें और अल्लाह ताला जो है वो माफ़ कर देते हैं। और दूसरा वो इंसान जिसने ख्वाह कितने ही गुनाह किए हों, लेकिन जब वो अपनी हलाल की कमाई से हज करता है, अपनी हलाल की कमाई से हज करता है, तो अल्लाह जी उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। वो ऐसे ही हो जाता है जैसे कोई नौमौलूद बच्चा होता है जिसने कोई गुनाह नहीं किया होता। कितनी बड़ी बात है। तो पैसे जमा करें, हलाल की कमाई से हज करें। और तीसरा वो इंसान जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर, इस्लाम की खातिर हिजरत करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मज़हब के लिए, अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए। ये 3 लोग ऐसे हैं कि इनके बिहाफ़ पर कितने भी गुनाह होंगे, जब वो अल्लाह से माफ़ी माँगेंगे, अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमा देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह से आपने हर वक़्त माफ़ी माँगनी है और हर वक़्त